السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ آج 20واں روزہ ہے، لیکن 21ویں رمضان کو ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر جو شہادت ہے وہ بہت غمگین ہمیں کر جاتی ہے، لیکن ایک لازوال داستان ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو درست سمت میں لے جانے کے لیے ایک سبب بھی ہے۔ وہ شہادت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ہے۔ اس شہادت کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جو کہ مولود کعبہ ہیں، کعبہ کے اندر جن کی ولادت ہوتی ہے، جن کی تربیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ علم کا شہر ہیں اور اس کا باب علی المرتضیٰ ہے۔ بہت بڑی شان ہے۔ میرے خیال میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں پروگرام پوری زندگی بھی ان پروگرامز میں لگا دوں تو حضرت علی مرتضیٰ کی جو ہے تعریف بیان کرنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ میرے تو خیال میں میرے الفاظ جو ہیں انصاف بھی نہیں کر پائیں گے کبھی بھی، کیونکہ ان کی شان اتنی بڑی ہے جن کے بارے میں اگر تمام ہم پورے دین اسلام کی تعلیمات بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ خواہ کسی کی بھی خلافت کا دور ہو، حضرت ابو بکر کا ہو، حضرت عمر فاروق کا ہو، حضرت عثمان غنی کا ہو، تو سپریم کونسل کا سپریم کون ہوتا تھا؟ وہ حضرت علی ہوتے تھے، کیونکہ علی ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے۔ اس حق کے رہنما کی جو تعلیمات ہیں اس کو آج کتنا ضروری ہے ان پہ عمل کرنا۔ سب سے پہلے پروگرام کے اندر، کیونکہ اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ فرحانہ گلزیب صاحبہ موجود ہیں جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ فاطمین کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بڑا غم کا دن ہے، آج 20واں روزہ ہے، لیکن 21ویں رمضان کو یہ شہادت ہے، عظیم شہادت ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو شہادت کے موقع پر بھی کہا کہ مجھے شہید کرنے والے کو، جس نے ضرب لگایا ہے، جس نے قتل کی کوشش کی ہے، اس کو بھی سختی نہ کرنا، اس کے اوپر بھی اس کو بھی شربت پلاؤ، اس کو پیار سے پیش آؤ۔ کیا سمجھتی ہیں فضائل کیا ہیں حضرت علی کی یوم شہادت کے حوالے سے، اور ہمیں پیغام کیا دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں تسلیت عرض کرنا چاہوں گی کہ اس دردناک شہادت پہ، یا اگر میں یوں کہوں کہ یہ اسلام کی پہلی دہشت گردی ہے جو مسجد میں کی گئی ہے، اور اسی کا تسلسل بھی ابھی آپ دیکھتے ہیں پوری کائنات میں، ہر ملک میں بھی ایسی شہادتیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلی دہشت گردی تھی جو ایک روزے دار اور ایک مسلمان، بلکہ امیر کائنات علی بن ابی طالب وصی رسول خدا پہ یہ مسجد کے اندر جو شہید ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کی شخصیت جو ہے، آپ کائنات میں دیکھیں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ فضائل، کچھ چیزیں ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن مولا کائنات کے جو فضائل ہیں، مولا کائنات کی جو ہستی ہے کائنات میں، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، یعنی ان کی کاپی نہیں ہے۔ مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ایک چیز ہوتی ہے تو وہی چیز دوسرے میں بھی ہوتی ہے، ہاں کہیں نہ کہیں میچ ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ تک و تنہا اس کے وارث ہیں، اور تک و تنہا وہ اس کے اہل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضائل دی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت جو مولا کائنات کی ہے، جو کائنات میں کوئی بھی اور اس میں شریک نہیں ہے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، کوئی بھی شخص اس میں شریک نہیں ہے، کوئی نبی اس میں شریک نہیں ہے، وہ مولود کعبہ ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کثیرہ میسر نہ شد ان سعادت بکعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ یہ کسی کو بھی فضیلت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بیت المقدس ہے، پوری کائنات کی دنیا مسلمان جو ہیں وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اعزاز مولا کائنات کو ہی حاصل ہوا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو یونیک اور ڈیفرنٹ جو مولا کائنات کی فضیلت ہے وہ نفس نبی ہے، یعنی نبی کا نفس ہونا۔ اور یہ بات ویسے ہی نہیں کی جا رہی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیہ مباہلہ، کہ جب نصارہ آتے ہیں رسول خدا کے پاس اور آ کر وہ رسول خدا کے ساتھ نشست کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، تو اس وقت خالق کائنات نے اپنے حبیب سے کہا تھا کہ میرے حبیب اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ ٹھیک ہے یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے جانا، تو یہ اپنے عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے جانا، تم اپنے نفسوں کو لے جانا اور وہ اپنے نفسوں کو لے آئیں، انفسنا،
अबनाअना और निसाअना के साथ अनफुसना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा गौर तलब कुरान मजीद की आयत है कि अपने नफ्सों को ले आओ। तो यहाँ पे नफ्स नबी जो बन के चले थे मुबाहिला में, वो पंदन पाक के साथ, जहाँ पे जनाब फ़ातिमा औरतों की सरदार बन के चली और हसनैन जो हैं वो रसूल के बेटे की हैसियत से चले, वहाँ नफ्स नबी अगर बन के चलें तो वो अली मुश्किल कुशा हैदर करार हैं कि अमीर अल-मोमिनीन हैं। तो ये एक दो मुख्तलिफ़ खसूसियात या फ़ज़ाइल आप इनको कह सकते हैं कि जिनमें कोई और शरीक नहीं है, और जो ख़ुद फ़ज़ाइल मौलाए कायनात के अपने ज़ात के हवाले से तमाम अहले बैत भी उसमें शरीक हैं कि तहारत की सनद आयत तहीर जो शामिल होते हैं तो उसमें बाकी अहले बैत भी शामिल हैं। तो ये दो ऐसी सिफ़ात हैं कि मख़सूसन दामाद रसूल होना, अब ये बहुत बड़ी एक फ़जीलत है मौलाए कायनात की कि ये दामाद रसूल हैं, हसन हुसैन नफ्स के वालिद बाबा हैं जी, जहाँ नफ्स रसूल हैं वहाँ हसन हुसैन के बाबा हैं और ज़ौज बतूल हैं, शेर खुदा हैं, शेर खुदा भी हैं। और खुदावंद आलम ने जो बहुत से अलकाब जहाँ पे दिए, वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो इनकी फ़जीलत के लिए या इनके शुजाअत के लिए, ऐलान के लिए जुल्फ़िकार भेजी है। ला ज़ैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फ़तह का जो लक़ब मौलाए कायनात को मिला वो किसी और को नहीं मिला। हर जंग में फ़ातेह बन के आते हैं, और फ़ातेह खैबर जो सब जानते हैं कि किस तरह मौलाए कायनात ने अताए खैबर किया है। तो मौलाए कायनात की फ़ज़ाइल को अहाता करना एक इंसानी जो सोच है या इंसानी फ़िक्र है उसमें मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मौलाए कायनात की जो फ़ज़ाइल हैं वो एक यक तरफ़ा नहीं है, मुतज़ाद शख्सियत के मालिक हैं मौलाए कायनात। यानी जहाँ पे शुजा हैं, जहाँ बहादुर हैं, जहाँ जंगें लड़ते हैं, वहाँ पे अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल रखते हैं कि एक अगर दुश्मन खुदा आता है और मौलाए कायनात के चेहरे पे एक वो करता है, मौला की तौहीन करता है तो मौला उसको कत्ल नहीं करते, ये उनकी छोड़ देते हैं। यानी इतना कंट्रोल है और अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल रखते हैं कि अगर आम इंसान गुस्से में होता है तो ना मारे तब भी मारे, लेकिन मौलाए कायनात का सबसे बड़ी शुजाअत की जो फजीलत है वो यूँ है कि ये नहीं कि सिर्फ वो तलवार उठाना जानते थे बल्कि वो सब्र करना भी जानते थे। अच्छा, इसको मैं आगे लेके चलूँगा क्योंकि वक्त के ज़रा पराहे में हम कहीं कैद हैं, क्योंकि मैंने कहा वक्त तो पूरी उम्र भी लग जाए, हज़ारों उम्रें भी मिल जाएं तो उनकी तारीफ़ ना कर पाऊँ। आज के दौर में तालीम क्या है, मैं 1 से 2 मिनट में आपको इसके अंदर पूछना चाहूँगा कि नौजवान जैसे का सब्र था, तहम्मुल थी, बर्दाश्त थी। आज तो हम किसी को आंख भी किसी ने ज़ोर से उठा के देखी तो क्यों उठाई, मतलब आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बट गए और आलमी ताकतों के ऊपर देख रहे हैं कि वो हमारी मदद कर देगा, हम उससे डर रहे हैं क्या, मतलब ये सारी लड़ाइयाँ और नौजवान नस्ल को जैसे बांटा जा रहा है ख़ास तौर पर सियासत के अंदर और दीगर चीज़ों के अंदर, इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाए कायनात का हर जुमला ही यूनिक, डिफरेंट और वाकई सुनने के काबिल है, लेकिन बेहतरीन चीज़ जो मौलाए कायनात की है वो खामोशी है। यानी एक इतना शुजा, इतना बहादुर और 25 साल खामोश रहता है। अगर इल्म के हवाले से मैं बात करूँ तो मौलाए कायनात का नहजुल बलागा एक ऐसी यूनिक और डिफरेंट किताब है और इल्म से भरी हुई है, जिसमें कलमात किसार हैं, जिसमें खुतबात हैं। वाकई मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अपने नौजवान नस्ल से कहना चाहूँगी, बल्कि ऐसा मंशूर है, ज़िंदगी का मंशूर है, हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसका अगर मुताला करें कि ये इल्म का एक ज़ख़ीरा है। हमारे पास इल्म का मंबा जो है या अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है, और उसके बाद हमारे पास नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा एक ऐसी किताब है कि जो शख्स भी इसको पढ़ लेता है, जो एक दफ़ा इसका मुताला कर लेता है, वह हैरान हो जाता है कि वाक़ई रसूल खुदा ने जो फरमाया था कि अना मदीनातुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो यकीनन इंसान दरवाजे से ही जाता है। आज के हमारे नौजवान, आज के हमारे सियासतदान, आज की हमारी औरतें, आज की हमारी मिलत कौम अगर वाक़ई मौला अली के से इल्म हासिल करे, उनके रास्ते पे चले, तो वो दुनिया की एक बेहतरीन कौम दुनिया के सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा फरहाना गुलज़ेब साहब, हम ऐसे मौजूद, बहुत शुक्रिया इनके वक्त देने का। मैं आखिरी में इन्हीं के जुमले को आगे लेकर चलूँगा। आज के नौजवान, ख़ास कर लड़के और लड़कियों के लिए मैसेज है कि आप आज देखें कि हम किस हद तक भटके हुए हैं। हमारे माशरे में हम ये देखें तलाक़ की शरह, एक दूसरे की शादियाँ टूटने की शरह किस हद तक बढ़ चुकी, क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये खूबसूरत किस्से हैं, कहानी नहीं है, ये हमें सबक है और हमारी ज़िंदगी को ठीक रास्ते पे लेके जाने के लिए। और ख़ास तौर पर मैं आज के नौजवानों को, सियासत के ऊपर लड़तों को ये ज़रूर कहूँगा, हज़रत अली इल्म के वो बड़े
پیغمبر ہیں جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ بحث کریں، سب کچھ کریں، لیکن علم رکھیں فضول کا، ورنہ بہت خوبصورت میں بات کی، خاموشی سب سے بہتر انتقام بھی ہے اور جواب بھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. حضرت علی کی شان کی بات کریں تو شاید ایسے ہزاروں پروگرام میرے گزر جائیں تو میں ان کی تعریف صرف میں ہی بیان نہ کر پاؤں، کیونکہ وہ تعریفوں سے کہیں بلندتر ان کی شخصیت ہے، ان کی ذات ہے، ان کی حیثیت ہے. اور اس شان خوبصورت شان کے اندر جتنے بھی کلمات بولے جائیں، میرے خیال میں میری ذات اس کی ساتھ انصاف نہ کر پائے گی، کیونکہ جن کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، جن کو گڑتی جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، جن کے بیٹے امام حسن اور حسین ہیں، جن کی اہلیہ جو ہے وہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ ہیں. تو میں اس پروگرام کو آگے لے کے چلوں گا. ان کی شہادت سے منسوب خاص پروگرام کا اہتمام ہم نے کیا ہے، جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کے مناسبت سے ہے کہ ان کی شہادت. اور آج کے دور میں جہاں ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو وہاں کتنی ضرورت ہے ان کی تعلیمات کی. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. سب سے پہلے مفتی مظفر اقبال صاحب ہیں، جو کہ میرے بائیں جانب سب سے پہلے موجود ہیں. وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ ہیں، جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ سید زوار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، فیصل آباد کے جید عالم ہیں، اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے بالکل ساتھ مولانا محمد تنویر طاہر راٹھور ہیں، وائس چیئرمین بین المذاہب امن فورم بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اور سب سے زیادہ شکریہ اس امام بارگاہ منصور آباد کا، جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت اور جگہ کا جو ہے وہ مناسبت سے ہمیں دی تاکہ ہم یہاں پروگرام کر سکیں اور اس شان اقدس کے اندر اپنی میں تو اسے نذرانہ کہوں گا، نذرانہ پیش کر سکیں، جو کہ شانوں سے تعریفوں سے کہیں بلند ہیں، کیونکہ یہ اصحاب، یہ نبی جو ہمارے لیے ہیں شان ہے. میں سب سے پہلے کیونکہ مائک مفتی مظفر مولانا محمد تنویر راٹھور صاحب کے ہاتھ میں، ان سے بات کا آغاز کروں گا. تو مفتی صاحب، مولانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں حضرت مولا کائنات مولا علی کی شہادت کی جب بات کرتے ہیں تو یہ 21ویں رمضان کیا پیغام دیتا ہے ہمیں کس طرف رستہ متعین کرنے کا جو ہدایت ہے اس کی طرف متعین کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، گردعوتم رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول. سب سے پہلے سٹی 41 اور نیوز نائٹ کے جتنے بھی جملہ احباب ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی مولا کائنات حضرت شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہیں. جیسا کہ بلال بھائی آپ نے سوال کیا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کے بارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی، کہ علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے. اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو حسنین کے بابا ہیں اور مولود کعبہ ہیں، عظمت کے اعتبار سے آپ کو جس بھی پہلو سے دیکھا جائے آپ کی شان وراء الورا ہے. آپ کی شان اتنی عظیم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غدیر خم کے موقع پر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے بلند فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مولا کائنات کی شان بیان فرماتے ہوئے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس مولا کائنات کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہوتی ہے. اور ہمیں آپ کی ساری زندگی مبارک اور آپ کی شہادت سے یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر جو عدل و انصاف قائم فرمایا. اور پھر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، ابن ملجم شکی جب آپ پر حملہ کرتا ہے تو جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، جو لوگ تھے انہوں نے پکڑ لیا اس کو، تو آپ نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، اس کو پانی پلایا جائے. بہت بڑا قصہ ہے وہ بھی. یہ میرا مہمان ہے، اس کو شربت پلایا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کے ساتھ کوئی ظلم اور جبر نہ کیا جائے. تو یہ جو سبق ہمیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت سے بھی ملتا ہے، اور آپ کی زندگی مبارک سے، اور آپ کا وہ واقعہ جب دیکھیں اگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر تھوڑی سی بات کسی کو میں آگے چلتا رہوں گا. ہم سید زوار حسین نقوی صاحب کی طرف بڑھوں گا. مائی کے ذرا حوالے کر دیں، کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ درگزر کی، تو کیا شان ہے کو آج ہم گاڑی کے پاس سے موٹر سائیکل بھی گزر جائے، یا کوئی کندھے کے ساتھ کندھا بھی لگ جائے، یا بازار میں کچھ ہو جائے تو ہم گالم گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں. اور وہ شانیں دیکھیں جن کو ہم نے پیروکاری کرنی تھی، جن کے اوپر ہم نے چلنا تھا، ہم کہیں بھول چکے ہیں. سید صاحب کیا کہیں گے اس شہادت سے، اس دن سے ہماری امت کے لیے کیا پیغام آتا ہے، جس امت کو یکجا کرتے ہوئے یہ لوگ دنیا سے شہادتیں کرتے ہوئے رخصت ہوئے، آج قوم کہیں بٹی بیٹھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ ایک نمایاں شخصیت ہے، جن کا ہر پہلو عالی نظر آتا ہے، بلند نظر آتا ہے. نہج البلاغہ جو کتاب ہے وہ بعد از قرآن بہت بڑی بلاغت کی کتاب ہے، جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں مختلف پہلو، ہم تو کسی ایک پہلو پہ گفتگو کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس مضمون کو اچھی طرح جو ہے نا جانتا ہے، لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نہج البلاغہ میں بھی حکمرانوں کو بھی نصیحت کی ہے، غریب کو کیسے رہنا ہے، امیر کو کیسے رہنا ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت موجود ہے. تو سب سے جو زیادہ آپ اگر دیکھیں نہج البلاغہ میں پہلی جو بات امیر المومنین نے معرفت پروردگار عالم پہ بہت زیادہ اتنے انداز میں لطیف گفتگو کی ہے کہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جس پہلو کو دیکھا جائے امیر المومنین اس میں منفرد نظر آتے ہیں. مثلا جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مولا آپ نے جو عبادت کرتے ہیں آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. لیکن فرمایا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس پروردگار عالم کی مصنوعات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑی کائنات جس نے خلق فرما دی ہے تو وہ کتنا وحدہ لا شریک ذات ہوگی. اس طرح عدل و انصاف کے حوالے سے، اس طرح پروردگار کی عبادت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے جب ایک جنگ سے واپسی پر، جنگ کا موقع ہے، گھمسان کی جنگ ہے، وہاں پہ امیر المومنین نے مصلی عبادت بچھا لیا. کسی بندے نے کہا، بلکہ وہ کہنے والا بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، یہ تو جنگ کا وقت ہے. فرمایا علی اگر جنگ بھی کر رہا ہے تو اسی نماز کے لیے کر رہا ہے. لہٰذا مولا نے، اور خود حسنین شریفین کو اگر ان کی سیرت کو دیکھیں تو یقیناً اس سے یہی درس ملتا ہے کہ ان ہستیوں نے ہمارے لیے جو پیغام دیا ہے، وحدت کا پیغام دیا ہے، عدل و انصاف کا پیغام دیا ہے، اور ہمارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے مخلوقات الہی کی خدمت کیسے کرنی. میں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا، مائک ان کے حوالے کروں گا. ڈاکٹر صاحب جب انہوں نے بات عدل و انصاف کی تو حضرت ابو بکر کا دور دیکھیں، حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیں، حضرت عثمان غنی کا دور دیکھیں. سپریم کورٹ کا جسٹس کون ہے؟ حضرت علی. اور ایک ایسا قصہ ہے کہ حضرت عمر فاروق عدالت لگائے بیٹھے تھے تو حضرت علی آتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اب فیصلہ کریں گے، تو اس شخص نے کسی نے اندر قطع کلامی کی، انہوں نے کہا نہیں، نبی نے کہا تھا علی ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں، بڑی خوبصورت، مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی تو اگر تعریفیں کرتے رہیں تو تعریفیں نہ ختم ہونے والی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بلال بھائی سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا سٹی 41 کا کہ آج آپ نے ایک بہت عظیم ہستی جو ہے اس کائنات کی، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں لب کشائی کرنے کا موقع دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعزازات ہیں ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کا تو جو نا وہ شمار ہی ممکن نہیں. تو جیسے جس انداز سے بھی دیکھیں، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ ولادت کعبہ میں ہے اور شہادت مسجد میں ہے، اور پھر اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ مواخات مدینہ کے وقت جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنایا سب کو، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کہ آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ علی اپنے آنسو پوچھ لو یہ آنسو آپ نے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ کتنے تاریخی الفاظ تھے کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے کیا اعزازات ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام جنگ خیبر کے موقع پہ جب وہ فتح نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایک ایسے ہستی کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا مسلمانوں کو۔ تو ہر آدمی، ہر صحابی کا یہ شوق تھا کہ مجھے یہ اعزاز ملے۔ تو صبح ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سب صحابہ آپ نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اصل ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، تو وہ خیمہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو، وہ بلایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا اللہ مبارک ڈالا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئیں جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور پھر زندگی میں کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے ان کے ہاتھ میں تھمایا اور آپ نے فرمایا کہ جھنڈا میں ایسے آدمی کو، ایسی ہستی کو دے رہا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دو طرفہ اعزاز جو ہے میرے خیال میں کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی جن کی شہادت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب شہادت ہوتی ہے، جو پہلے بھی رودات بیان کی، تو کیا جس نے حملہ کیا ہے اس کے ساتھ بھی جبر و ظلم نہیں کرنا، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، جن کی شان جو ہے وہ تعریفوں کے اتنی قابل ہے کہ ساری عمر بھی تعریفیں کرتے رہیں تو میرے خیال میں ہم انصاف نہ کر پائیں گے۔ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ مفتی مظفر اقبال ہیں، ان سے میں آغاز کروں گا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان کے اندر آج کا پروگرام اہتمام کیا ہے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ مفتی مظفر اقبال صاحب، مفتی صاحب کیونکہ خوبصورت باتیں ہیں، اصل مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ہمیں جو شدت پسند لوگ یا شرارتی لوگ ان فرقوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بتانا یہ ہے وہ کہیں بٹے نہیں ہیں بلکہ وہ یکجا ہیں۔ انہی ہستیوں نے تو ان کو یکجا کیا ہے، ہم کیسے ان پہ بٹ سکتے ہیں؟ آپ حضرت علی کی شہادت کے دن کے حوالے سے کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بلال بھائی آپ کا اور سٹی 41 کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور ان کی سیرت کو قوم تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، وہ ہستی کتنی بڑی ہستی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جن کی بیوی جنت کی سردار ہو اور جن کے بچے جنت کے سردار ہوں، اور پھر اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کرنے والے ہیں وہ دونوں جہانوں کے سردار ہوں، تو ان کا مقام اور مرتبہ تو میری اور آپ کی زبانیں میرے خیال میں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی تھی، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضرت علی کو فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میرے بستر پر آرام کریں، اور یہ امانتیں آپ لوگوں کو صبح دے کر واپس ہیں۔ یہ کتنی بڑی ایک سعادت تھی اور اعزاز تھا کہ امانتیں جو تھیں وہ حضرت علی کے سپرد کر رہی ہیں، اور اپنا بستر مبارک حضرت علی علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ آپ نے یہاں پر آرام کرنا ہے، اور میں جا کر قبا کے مقام پر آپ کا انتظار کروں گا اور آپ کو لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوں گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے صبح امانتیں واپس کی، لیٹے سکون سے سوئے، امانتیں واپس کی اور پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک علی نہیں آئے مدینہ منورہ نہیں اپنے قدم بڑھائے، وہیں پر قیام کیا، پڑاؤ ڈالا رہا۔ مدینہ سے لوگ ملنے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور مدینہ میں نہیں گئے۔ یہ ایک محبت تھی حضرت علی علیہ السلام کے، تو حضرت علی نے بھی یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں جاؤں گا تو مجھے اعتماد ہو گیا تھا کہ میں نے حضور تک پہنچنا اور میں نے مدینہ جانا ہی جانا ہے۔ پھر اس وقت جب حضرت علی پہنچے تھے تو پاؤں پر ورم پڑے ہوئے تھے، تو چھالے پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں دیکھے تو چھالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے پاؤں پر لگایا تو حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور کا لعاب لگ گیا
पाँव तो सही हो ही गए, छाले तो सही हो ही गए, लेकिन ये पाँव फिर हमेशा आगे बढ़ते थे, पीछे नहीं हटते थे। और फिर ऐसे ही देखा मरहब को जब बुछाड़ा ग़ज़वा खंदक के मौका पर, तो उसने तो कहा था कोई बड़ा पहलवान भेजो, ये तो छोटा बच्चा भेज दिया आपने मेरे सामने। तो हज़रत अली ने फरमाया था बच्चा तो, लेकिन बच के तो दिखा, है जी। तो उस वक़्त शेर खुदा थे। फिर इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो सबक और शहादत के मौके पर जो सबक है वो ये है कि उनकी शहादत हुई है नमाज फ़जर की अदायगी के लिए जाते हुए, वहाँ उन पर ज़ख़म लगाया गया। तो ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये शहादत हमें पैगाम दे रही है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद भी हो जाए और उम्मत मुस्लिमा अपने आप को अल्लाह की बंदगी पर लगाए, बिलखुसूस नमाज पर आए। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी मैदान करबला में यही पैगाम दिया, आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़कर यही पैगाम दिया कि नमाज नमाज नमाज। और ये मुफ्ती साहब ये पंजतन पाक का घराना था, ये तो थे ही दीन इनके लिए। बिल्कुल ये नमाज, मैं इसे कोताही गलती में माफ़ी चाहते हुए कहता हूँ ये नमाज नाम पढ़ते तो क्या था, लेकिन उन्होंने नमाज पढ़ के पैगाम दिया कि नमाज ही बका है। ये तो बख्शाए थे, ये तो वो लोग थे नबी के घर की, अली के घर की न पूछो अजमत, अली के घर की न पूछो अजमत। ये घर अनोखा है सब घरों से, ये घर अनोखा है सब घरों से, नबी की ज़हरा के दर पे कुदसी सफ़े बनाए खड़े हुए। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ से चलूँगा क्योंकि पैगाम आगे से लें। डॉक्टर साहब आखिरी जो सवाल मेरा सब दोस्तों से होगा कि पैगाम आज के लिए, इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है, तमाम इन जो हस्तियां हैं इनको मानती है, और हम आज भटके हुए हैं, हमें इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है। बिलाल भाई ये बड़े खूबसूरत सवाल है, और मैं बहुत ही मुख्तसर ये आज के जो हालात व वाक़यात हैं पाकिस्तान के, उस हवाले से मैं बात करूँगा। हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम एक जंग में मुखालिफ जो था, दुश्मन काफिर, उस पर गलबा पा लिया और उसकी छाती पे सवार हो गए और उसको कत्ल करने लगे, जहन्नम रसीद करने लगे। तो उस बदबख्त ने गुस्से में आकर हज़रत अली मुर्तज़ा के चेहरे की तरफ थूक दिया। बिल्कुल। तो जब उसने ये हरकत की तो अमीरुल मोमिनीन ने उसको छोड़ दिया। वो हैरान हो गया कि ये क्या। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे कि पहले मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल करना चाहता था, जब तूने मेरे मुंह की तरफ, चेहरे की तरफ थूका तो मेरा ज़ाती गुस्सा उसमें शामिल हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुझे ज़ाती अपनी ज़ात की खातर, उसके गुस्से की खातर कत्ल करूं। आज क्या है, मैं सिर्फ़ एक बात करूं, मैदान बदर में 70 कुफ़ारों के बड़े बड़े जो सरदार थे वो जहन्नम वासिल हुए। तो ये तारीख़ का हिस्सा है कि उन 70 में से 24 जो मुशरिकीन थे उनको अकेले हज़रत अली मुर्तज़ा ने जहन्नम वासिल किया था। तो दीन के लिए उनकी जंग थी, अल्लाह की रज़ा के लिए। आज हमें भी अल्लाह की रज़ा के लिए हर अमल करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आगे चलना चाहिए। सैयद ज़वार हुसैन नकवी साहब हैं। सर साहब, आप इस मौके पर नकवी साहब क्या पैगाम देंगे कि हज़रत अली की शहादत, बिलखुसूस ये दिन, उनकी ज़िंदगी आज की उम्मत को क्या पैगाम देती है? जी, अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कहा जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, जंग के मौके पर भी मौला ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम भी किया, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए किया। मसलन जब एक सामने खड़ा है, उसकी तलवार टूट गई तो कहता है काफिर है, हक्का बक्का खड़ा है, तो मौला फरमाते हैं क्या बात है, हौसला हुआ, खून जहाँ उसका जामिद हो चुका था तो हौसला हुआ। मौला फरमाते हैं क्या बात है, कहता है आप देख नहीं रहे कि मेरी तलवार टूट गई है। मौला फरमाते तो क्या चाहता है, कहता है कि अगर आप इतने ही बहादुर हैं, इतने ही सखी हैं, तो अपनी तलवार मुझे क्यों नहीं देते। मौला ने जुल्फ़कार उसके आगे फेंक दी। जब उसके आगे फेंक दी तो वो डॉक्टर इकबाल ने भी कहा, काफिर है तो शम्मीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये अंदाज़ जब काफिर ने देखा तो उसने फ़ौरन कहा, मौला मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होता हूँ, मैं मुसलमान होता हूँ। इस जंग में लिखा है मुर्रखीन ने, इंसान बच गया। बाकी जंगों में मौला ने काफरों को कत्ल किया, काफरों को काटा, इस जंग में कुफ्र कट गया, इंसान बच गया। लेकिन इसमें भी यही है कि वो मुसलमान हो गया। अगर हम अखलाक के ज़रिए से, सीरत अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए से दूसरों के साथ मतलब महब्बत,
रवादारी। एक और वाक़या भी मिलता है, पैगाम मिल गया, वक्त 1 मिनट रह गया सिर्फ। तो हमें चाहिए कि हम सीरत अमीरुल मोमिनीन को और जो कि सीरत रसूलुल्लाह है उसके मुताबिक अमल करें। हम ज़िंदगी के हर मैदान में क्या होंगे, कामयाब होंगे। जैसा कि उन्होंने भी आखिर वक्त में यही जुमला कहा है कि फ़ुज़ तो बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम, आज अली क्या हो गया, कामयाब हो। मौलाना मोहम्मद तनवीर राठौर साहब, आखिर पे पैगाम आज की कौम के लिए, उम्मत के लिए किस चीज़ को हमें लेके आगे चलना होगा? बिलाल भाई, जैसा कि मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की सारी हयात मुबारक को देख लिया जाए और आपकी शहादत को देखा जाए तो यकीनन आपकी ज़िंदगी भी हमारे लिए एक मीनारा नूर है और आपकी शहादत से जो उम्मत को और हमें सबक मिलता है और क़यामत तक आने वाले हर एक ईमान वाले को सबक मिलता है कि मौला कायनात ने जिस तरह दूसरों के साथ हमदर्दी, दूसरों के साथ अख़ुव्वत, दूसरों के साथ प्यार, दूसरों के साथ दरगुज़र और फिर ऐसे शख्स को दरगुज़र ऐसे माफ़ कर दिया जो आपका कातिल है, जिसने मस्जिद के अंदर आपको शहीद किया और आप पर वार किया, आपने उसको भी उसके साथ भी मोहब्बत और रहमदिली का माफ़ करने से बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, बिल्कुल। और ये हमें और सारे अदल इसी का नाम है। और मौला कायनात ने उम्मत के लिए एक पैगाम दिया कि अपने तो अपने, जो अगर गैर भी आपके पास हैं तो उसके साथ भी मोहब्बत का मामला करना है और प्यार और अख़ुव्वत के साथ उनके साथ भी रहना है। बहुत शुक्रिया तमाम उलमा कराम का, बहुत कीमती वक्त दिया और मेरे ख्याल में ये कीमती वक्त का सरमाया और इसकी जो अजर है वो अल्लाह रब्बुल करीम ही देगा, क्योंकि जिस शख्सियत के लिए हम बैठे हैं उनकी तालीमात आम करने के लिए, मैं आखिर पे छोटा सा पैगाम आज की नौजवान नस्ल के लिए, अगर हम इस वक्त भी देखें तो हम सियासी अदावतों के अंदर इतने आगे जा चुके हैं कि हम एक दूसरे को काफिर, गद्दार लफ्ज़ों से पुकार रहे हैं। ये हम बहन भाई हैं, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आज के दिन हमें ये पैगाम मिलता है कि हज़रत अली की शहादत से हमने ये पैगाम देना है, जब तक हम यकजा नहीं होंगे, हमें किसी अमेरिका, किसी चाइना, किसी रूस की धमकियाँ साथ कुछ नहीं करेगी। जब तक हम खुद एक नहीं होंगे ये कौम एक नहीं बनेगी। लीडर, ये मेरे पैगाम सिर्फ इन नौजवानों के लिए बल्कि इन लीडरों के लिए भी है, खुदा इस कौम को एक होने दें। बहुत अच्छा ज़रूरत है, तरक्कियाँ तो हमारी कदम चूमेगी, लेकिन ज़रूरत है कि आज हम इस कौम को एक बना लें। और जिस दिन ये कौम एक बन गई, यकीनन तौर पर पाकिस्तान के लिए वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया के फ़ैसले इनके इशारों पे और इनके हुक्मों पे और इनकी सलाह मशवरा से हुआ करेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।